السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بہنیں خیریت سے ہیں۔ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت سے رکھیں، ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ آج ہم حدیث میں یہ والا مضمون لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا بیان۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو آج ہمارا یہ جتنے بھی احادیث ہم پڑھیں گے، اس کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات و کردار کو اپنے اندر ہم لے کر آئیں۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ 10 سال وہ ساتھ میں رہے، خدمت کی، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنا، غصہ تو دور کی بات اف تک نہیں کیا، اور نہ ہی کام کے لیے کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ جبکہ ہم اپنی حالتوں کو دیکھیں کہ ہم شاید ہی کوئی دن ایسا گزارتے ہوں گے، شاید ہی کوئی ایسا رشتہ ہوگا جس میں ہم یعنی کہ جلدی غصہ ہو جانا، شکایتیں کرنا اور زبان سے کہنا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، چاہے بچوں کے ہی لے لیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، کم عقل ہیں، کم سمجھ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ بس ڈانٹ کر ہی ہم بات کریں گے، ڈانٹے بغیر ہم کام ہی نہیں کریں گے۔ تو خیر، بس اللہ دعا کریں، کوشش کریں، ہماری جو زندگی ہے اس کا مقصد ہی یہی کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین اور بہترین بناتے جائیں، پھر اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں۔ تو ہمارا یہاں پر اپنے آپ کو ٹریننگ کرنا ہی اصل مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہیں، بہتر سے بہتر بنتے رہیں۔ تو یہ ہم ذہن میں رکھیں، اور کبھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کسی کو ڈانٹ دیں، غصہ کر دیں، تو فوراً یہ حدیث ہمارے ذہن میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیسے تھے، کہ آپ نے کتنا صبر کیا ہوگا، کتنا آپ نے خاموشی اختیار کی ہوگی، کتنی ہی بار چیزیں ناگوار گزری ہوں گی، لیکن اپنی زبان سے کہہ کر انہیں سامنے والے کو ٹھیس پہنچانا ضروری نہیں سمجھا۔ تو یہی کہ ہم صفت ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں گے تو ضرور کچھ حد تک تو ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگلی حدیث پڑھیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، جبکہ میرے دل میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا مجھے حکم فرمایا ہے میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ میں نکلا اور چند ایسے بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑ لی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 19 جہاں جانے کے متعلق میں نے تمہیں کہا تھا کیا وہاں گئے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، میں جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پلٹا ہوگا تو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ رسول اللہ علیہ وسلم غصے سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یا ڈانٹ دیں گے، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ وہ مسکرا رہے تھے یا ہنس رہے تھے۔ تو یہ کو جی، تو ہم بھی کئی بار بچوں کی ہماری نافرمانی کرنے پر ضروری نہیں کہ ہر بار ہم انہیں غصے سے ہی دیکھیں، ڈانٹ کر ہی بات کریں، کبھی ان کے نافرمانی پر بھی جو ہے ہم بھی مسکرا دیا کریں کہ اچھا آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ یہ شرارت کر رہے ہیں، آپ نے وہ میری بات نہیں مانی۔ تو کبھی مسکرا کر بھی ہم بھی جو ہے ان کی غلطیوں کو اگنور کر دیا کریں، اس سے رشتے ہمارے بہتر ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے اپنے عادات و اخلاق و کردار کو
اور بلند درجے تک لے کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل جیسے تھے، کل تک جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، ہمارے آس پاس کے لوگ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ کی ہی پالیسی کریں گے، میں تو ایسی ہی ہوں تو ایسی ہی ہوں پہ بھی لوگ جو ہے بہت اتراتے ہیں کہ میں تو منہ پر بولتی ہوں، میں تو ہاں غصے میں آ گئی، میں نے تو اس کا ایسا جواب دیا، اس بات پر میں نے اس کو ایسا تانا کیا دیا، میں نے اس کا ایسا مذاق اڑایا، یعنی کہ اپنی جو کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس پر بھی جو ہے ہم نادانی میں جو ہے اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ بلکہ ہمارے اندر ہمیشہ یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح سے اپنے اندر کی برائیوں کو، کمیوں کو نکالتے رہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ پر موٹے کنارے یعنی چوڑے پٹی والی نجرانی چادر تھی۔ اتنے میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر کے ساتھ آپ کو اتنے زور سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے سینے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا تو زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے نشانات کندھے مبارک پر پڑ چکے تھے۔ پھر اس نے کہا، محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے، پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ تو ایوری ٹائم آپ کا ہنس دینا کیا ظاہر کرتا ہے کہ سامنے والا کم عقل کا ہے، کم سمجھ کا ہے، تو ہمیں اس کے لیول پر نہیں اترنا ہے، بلکہ اس کی نادانی پر، اس کی کم عقلی پر ہمیں جو ہے ہنس کر مسکرا کر اگنور کر دینا چاہیے۔ قرآن میں بھی ایک جگہ آیت آتی ہے نا کہ وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ یعنی کہ مومنوں کی ایک صفت کیا ہے کہ جب وہ ان سے بات کرتے ہیں، کون؟ جاہل لوگ، یعنی کہ کم عقل والے، کم علم والے، کم سمجھ والے، تو وہ کہتے ہیں سلامہ۔ سلامہ یعنی کہ سلامتی، یعنی کہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں، ٹھیک ہے کہہ کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، جیسے موقع کا تقاضا دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہی صحیح ہیں، ہاں 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 ایسے ہی، یعنی کہ بات کو نہ بڑھانا، جو آرگیومنٹس کو ہوا دینا، یا چھوٹی سی جیسے کہتے ہیں نا رائے کا پہاڑ بنانا، ان سب چیزوں سے جو ہے ایک مومن اپنے آپ کو بچاتا ہے، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، چاہے قریبی رشتہ دار ہوں، دور کے رشتہ دار ہوں، وہ آپ کو پسند کرتے ہوں، آپ کو پسند نہیں کرتے ہوں، یہ اکثر اس طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہمیں ایک ہی اپنے اچھے اخلاق کا ہی مظاہرہ کرنا ہے۔ صرف اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، ہاں، لیکن جو لوگ سامنے والے اگر ایسے لوگ ہیں کہ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں، وہ غصے میں چلا رہے ہیں تو ہم بھی برابر ان کے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والا کئی بار گالی گلوچ پر بھی آتا ہے، تب بھی جو ہے ہمیں اچھے انداز میں ہی اس کا جواب دینا۔ اچھا، سامنے والے نے گالی دی، ہم بھی گالی دیں گے، وہ چلا رہا ہے ہم بھی چلا رہے ہیں، تو پھر ہم دونوں ایک برابر ہو گئے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے پاس علم آ گیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف بنا کر پیش کرنا ہے کہ دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں ہم، حدیث پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا تقوی ہمارے اندر ہے، تو ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، غیبت نہیں نکلے گی، لعن طعن نہیں نکلیں گے، چیخنا چلانا، گالی گلوچ، یہ سب ہماری صفت نہیں ہے۔ یہ ہم خود اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہیں، اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کو یعنی کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، یا جن سے لوگ ملنے سے کتراتے ہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے لائے ہوئے علم پر ہم عمل کرنے والے ہیں، آپ کے ایون جو حشر کے دن بھی ہیں آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی امید رکھتے ہیں، تو آپ کے جیسے اخلاق تھے ویسے ہی اخلاق ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے اندر جو ہے خود کو پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم آپ کے جیسے اپنے آپ کو بنا کر رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والے گھبرا گئے تو لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف گئے تھے اور واپسی پر آپ لوگوں سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ آپ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر
پر سوار تھے، اس پر زین نہیں تھی اور آپ کے گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس گھوڑے کو نہایت تیز رفتار پایا ہے۔ تو یہاں پر جو صفت بیان کیے ہیں کہ آپ حسین بھی تھے، سخی بھی تھے اور زیادہ بہادر بھی تھے۔ تو آپ کے اس بہادری کے آم، حوالے سے بھی ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہادر تھے، لیکن وہ اپنی بہادری کو بھی کسی خیر کے کام میں ہی استعمال کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ نے نفی میں جواب دیا ہو۔ تو یہ والی صفت بھی ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال، کسی چیز کا سوال لینے کی مدد کے لیے کوئی رشتہ دار ہے، کوئی باہر والا ہے، کچھ بھی وہ مانگ رہا ہے، تو جتنی ہماری کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا جیسے کہ ہم آن لائن ہی دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے ویڈیوز آتے ہیں، کہیں سے کوئی ہیلپ کی اپیل آ جاتی ہے کہ یہاں پر ڈونیٹ کریں، وہاں پر ڈونیٹ کریں۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا کتنا سچ کہہ رہا ہے، وہ فیک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ریسنٹلی بھی سننے میں آیا کہ غازہ کے نام پر یہاں پر نان مسلمس نے اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں اور بالکل مسلمانوں کے گروپ میں وہ اندر داخل ہو کر جو ہے لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں۔ تو بہت کچھ فراڈ چل رہا ہوتا ہے آس پاس کی دنیا میں، یہاں تک کہ سامنے والا بھی جو آتا ہے گھر تک کہ وہ میری بیٹی کی شادی ہے کہہ کر آتے ہیں، حالانکہ ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے کہہ کر آ کر پیسے لیتے ہیں، اور کئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر ایک خیال جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ بھی کس لیے بول رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی میں وہ اتنے کیا کہتے ہیں تنگ دست ہیں کہ انہیں یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگ کر جئیں۔ اب بس مانگنے کا طریقہ انہوں نے بدل لیا ہے۔ تو ہاں، وہ جب آپ کے پاس آئیں تو سامنے والے کو اگر آپ جھوٹا بھی تصور کر رہے ہیں، تب بھی آپ اپنے طرف سے کچھ دے دیں جتنا آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے۔ اب سامنے والا 2000 آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ کم از کم 200 دے کر اس کو ضرور روانہ کر دیں، کہ 200 دیں یا 100 بھی دے دیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ باقاعدہ الجھ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، جاؤ جا کر کماؤ، محنت کرو، یہاں کیوں مانگ رہے ہو، اور جھوٹ بولتے ہو کیا، جھوٹ بول کر کما رہے ہو، جھوٹ بول کر لے رہے ہو کیا، واقعی تمہارے رشتہ دار ہاسپٹل میں گئے؟ نہیں، ہمیں اتنے سارے بحث میں نہیں پڑنا ہے۔ ہاں، سامنے والے چاہے جتنا بھی کہہ لیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں اتنی سی چھوٹی رقم میں دے سکتی ہوں، اور اس میں بھی آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نفی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ نہیں میں جواب نہیں دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں۔ کوئی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، کئی بار اکثر وہ بھی جو ہے مانگ رہے ہوتے ہیں، انہیں بس عادت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ہوتا ہے، پھر بھی بس انہیں لگتا ہے کہ سامنے والے سے کے پاس ہے تو بس لیتے رہو، کچھ کچھ نہ کچھ بولتے رہو، لیتے رہو۔ تو اس حال میں بھی جو ہے اگر وہ 10,000 مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں نہ اپنے طرف سے 1-2 ہزار دے دیں۔ ہاں، قرآن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ اتنا بھی لوگوں کی طرف اپنے ہاتھ نہ کھول دیں کہ آپ خود ضرورت مند ہو جائیں۔ تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اس وقت فائنینشیل کنڈیشن کیسی ہے، کہ آپ سامنے والے کو اگرچہ 2,000 دینے سے بھی آپ کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ ہر ایک کا فائنینشیل اسٹیٹس اینڈ کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے نا۔ کیونکہ اب میں نے کہہ دیا کہ 2,000 دے دو تو 2,000 دے دو نہیں، مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ اتنی رقم میں دے سکتی ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے مجھے، تو اتنا آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی نفی میں جواب نہ دیں۔ جی، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا تو چلیں آپ ہینڈ ریز کریں، میں تب تک کنٹینیو کرتی ہوں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس اسنا میں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں اعرابی چمٹ کر آپ سے سوال کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو ببول کے درخت کی طرف دھکیل دیا، وہ کانٹے آپ کی چادر سے الجھ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں جتنے اونٹ ہوتے تو میں وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، لہٰذا تم مجھے بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ نہ آپ بخیل تھے، نہ جھوٹے اور نہ ہی بزدل۔
تو یہاں پہ بھی آپ یہ واقعہ پورا دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والا جو مانگنے والا ہے ان کا طریقہ حالانکہ کتنا ایک اور تھا یا جاہلانہ رویہ تھا، لیکن اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر یہ نہیں کہا کہ چلو جیسے کہ ہمارا عموماً ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم کہیں گے کہ جاؤ دفع ہو یہاں سے، ابھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ خصوصاً وہ مسجدوں کے قریب میں جہاں کئی غریب لوگ رہتے ہیں، آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو یوں وہ آپ کی طرف امڑ آئیں گے جیسے کہ وہ آپ ہی کو مار ڈالیں گے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ تو ہمارے اندر بہت جلدی جو ہے ہم اپنا اندر سے ہمت ہارنے لگتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جن کانٹوں کی طرف انہوں نے ڈھکیلا اور جس کا کانٹوں میں چادر الجھ گئی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اگرچہ میرے 5 اونٹ ہوتے تو وہ بھی میں تمہیں تقسیم کر دیتا۔ جی نور جہاں، آپ پڑھیں نیکسٹ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہاں سے جی، کنٹینیو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی دیتے تھے۔ ناراضی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی فرماتے، اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ جی تو یہ بھی کوالٹیز کو غور کر لیں، نہ بدگو تھے یعنی کہ برا نہیں بولتے تھے، نہ ہی لعنت بھیجتے تھے، اور نہ ہی گالی دیتے تھے۔ تو ہمارے میں بھی کسی کی عادت ہے تو ہمیں ان عادتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ جی ابو ہریرہ۔ ابو سعید جی ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی تو یہ بھی ہمیں بچنا چاہیے، بد دعا چاہے مشرک ہو کوئی بھی ہو، اکثر ہم بھی جو ہے بد دعا دیتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ الگ چیز ہے۔ یہاں پر کیا بات کی گئی ہے، مشرک یعنی کہ وہ جو آپ کو پرسنلی تکلیف دیتے تھے، تو ہم بھی کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو اسے جلدی جلدی ہم بدوا دے دیتے ہیں کہ اللہ اس کو ایسا کرے ویسا کرے، یا آج وہ مجھے ستا رہا ہے اللہ اس کو بھی ستائے گا، میرے بچے کو اس نے ایسا کہا اس کے بچے کا، بہت جلدی جلدی ہم کمپیئر کر کے انہیں بدوا دینے لگتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ دعا کا ہی سہارا لینا ہے۔ سامنے والا اگرچہ کوئی ایسا رشتہ دار بھی ہے یا کوئی ایسا پڑوسی بھی ہے جو ہمیں بہت تکلیف بھی پہنچاتا ہے، تب بھی جو ہے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شر سے محفوظ رکھ۔ آپ اسے دعا دینا نہیں چاہتے نا، تب بھی آپ اپنے لیے دعا کر لیں کہ اللہ مجھے اس کی شر سے محفوظ رکھ، اس کے فتنوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ یا کوئی رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، اپنا بھائی ہے، یعنی کہ ایک مومن ایمانی بھائی بھی ہے یا خود بہت کلوز ریلیٹیوز بھی ہیں، تو ان کے لیے تو دعا کریں، یا اللہ انہیں نیک اخلاق دے، انہیں نیک توفیق دے، انہیں اچھے کردار کا انسان بنا دے، انہیں اچھے اخلاق والا انسان بنا دے۔ جو بھی کمی آپ اس میں دیکھتے ہیں نا، اس کے لیے اس سے دعا کر دیں کہ اس کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، یا بہت زیادہ بولتا ہے جھگڑالو ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی زبان کے شر سے، اس کی زبان کے فتنے سے اسے محفوظ رکھ، تو یا اس کے زبان کے شر سے، اس کے زبان کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ ہمارے دونوں کے درمیان کبھی نہیں بنتی ہے، چاہے وہ سگی بہنیں ہی کیوں نہ ہو، کبھی سگے بھائیوں میں نہیں بنتی ہے، یا کئی بار پیرنٹس اینڈ ان کے بچوں میں نہیں بنتی ہے، کئی ایسے نا اتفاقیں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تب بھی جو ہے ہمیں دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں، اب مثال کے طور پر میری اور میری بہن کی نہیں بنتی ہے، تو بس میں ہمیشہ یہ نہ کہتا ہوں کہ بس اللہ اس کو کوئی تکلیف دے دے، تو وہ سچویشن سے ریلیٹ کر کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھے بہت ستاتی ہے، اللہ اس کو بھی کسی تکلیف میں ڈال دے یا کچھ اور کر دے، سو اینڈ سو۔ تو اس وقت ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، اتفاق ڈال دے، ہم ایک دوسرے کو عزت کرنے والا بنا دے۔ کیونکہ دیکھیں، اگرچہ آپ کو تکلیف دینے والا، خصوصاً گھر کے اندر رہنے والے یا ریلیٹیوز میں آپ دیکھیں کہ وہ
अगर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से ही क्यों ना हो, अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड भी खत्म हो जाएगा, आपको भी वो तकलीफ पहुंच कर रहेगी, आपको भी किसी ना किसी आजमाइश से गुजरना होगा, या पैसे से या कुछ और। तो इसलिए अपनों को तो बदुआ बिल्कुल ना दे। तो हमेशा जो है आपकी किसी के साथ नहीं बनती है तो ये दुआ कर लिया करें कि अल्लाह हमारे दरमियान जो है इत्तेफाक और मोहब्बत और इज्जत को डाल दे। तो फिर उसे जो है एक आपके लिए बेहतरीन साथी बन जाएगा, वही जिसके साथ आपकी नहीं बनती वही बहन आपके लिए बहुत केयरिंग लविंग बन जाएगी। फिर उससे आपकी जिंदगी में ज्यादा सुकून आ जाएगा। चाहे शौहर बीवी का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता हो, हमेशा जो है दुआओं से काम लें। जी नेक्स्ट। ये अबू अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशीन कवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले थे। जब आप कोई ऐसी चीज देखते जो आपको नागवार गुजरती तो हम इसे आपके चेहरे मुबारक से पहचान लेते थे। जी। तो ज्यादा शर्मिल हया के बारे में भी कहता है ना कि हया ईमान का 17वां हिस्सा है, यानी कि इंसान के अंदर जो है ईमान की कलाम हया होना भी ईमान की एक अलामत है। तो हम भी देखें कि हम हमारी जुबान हमारी आंखें, यानी कि बैठे हुए हम टीवी पर ऐसे जोक्स तो नहीं देख रहे हैं जिसमें बेहयाई की बातें हो रही हैं, ऐसी चीजें तो नहीं देख रहे हैं जिसमें बेहयाई है। चाहे वो आप किसी औरत को ही क्यों ना देख रहे हो, अगर वो छोटा सा लिबास पहनकर उसके टांगे नजर आ रही हैं, उसका सीने का हिस्सा नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं, तो गोया कि हमें हया नहीं है। हमें भी जो है इस तरह की बेहयाई की चीजों से बचना चाहिए, चाहे वो नजर या कानों से सुनना हो या इवन जुबान से भी बोलना हो। कई बार लोग जो हैं बहुत ही जो ऐसी टॉपिक्स जो शौहर बीवी के दरमियान रहने के हैं, या बहुत ही ऐसे मामलात या ऐसी बातें जो हया के दायरे में आती हैं, उसे बड़ी बेझिझक होकर जो है मजाक मजाक में ही कह रहे होते हैं, या किसी को ताना मारते हुए या पर्सनली पूछते भी हैं, या कहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं वो भी नहीं देखते, किसके साथ कौन सी बात हो रही है वो भी नहीं देखते। या इवन मिसाल के तौर पर भाई बहन है लेकिन टीवी पर क्या किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, किस तरह का सीन चल रहा है, या किस सब्जेक्ट पर बात हो रही है, और बड़े कंफर्टेबल हम बैठकर हम देख रहे हैं, तो इसमें भी जो है बेहयाई की वहां पर बात नजर आती है। तो ये सारे हमें हुदूद कायम रखने हैं कि एक माँ है बेटा है उसका आपस में मिलना बात करना कैसा है, एक बाप है बेटी है उनके दरमियान भी कुछ हुदूद होते हैं, भाई बहन के अपने हुदूद होते हैं, बहन बहन अच्छा चलो मैं भी औरत हूँ आप भी औरत हूँ तो हम दोनों बस मिलकर ऐसी वैसी बातें ना करने बैठ जाएं। तो ये जो है बहुत ज्यादा हमारे अंदर हया शर्म को भी लेकर आना है, और अपने लिबास से अपनी बातचीत से अपने यहाँ तक कि उठने बैठने चलने फिरने में भी जो है हया का एक पहलू रखना चाहिए कि आप कहाँ पर किस तरह से बैठ रहे हैं, कहाँ पर किस तरह से अपने बच्चों को खुसूसन बताएं छोटी उम्र से कि उनका बैठने का तरीका कैसा हो, चलने का तरीका कैसा हो, अब नीचे कोई चीज पड़ी हो तो किस तरह से वो नीचे झुक कर ले सकती हैं नहीं ले सकती हैं, उन्हें किस तरह से दुपट्टा पहना है। आजकल बड़ा एक फैशन सा चल पड़ा है कि और जो लड़कियां हिजाब करती हैं उन्होंने भी अपने बाल को छुपाने के लिए बड़ी टाइट सा एक स्कार्फ पहना होगा, लेकिन सीना जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक औरत का हिस्सा है, जहां पर गैर मर्द की नजर पड़े तो जो है उसके अंदर जज्बात पैदा हो सकते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सबको मालूम है कि वो बहुत ही एक जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिस पर नजर पड़े तो हमें खुद भी बहुत ज्यादा शर्म आ जाए, चाहे माँ की ही नजर क्यों ना पड़े, बहन भी कोई, या हम खुद हमारी भी नजर किसी औरत के उस हिस्से पर पड़ रही है तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि। लेकिन जो औरतें सीने का वो हिस्सा बिल्कुल टाइट सा लिबास पहना हुआ है, और वहां पर जहां पर दुपट्टा होना चाहिए चादर जैसा एक कपड़ा वहां पर होना चाहिए वो मिसिंग है, लेकिन बस उसके थोड़े से ऊपर से अच्छा टाइट सा जो है बाल को छुपाने के लिए स्कार्फ पहना हुआ है। बाल किसी के अंदर इतना वो ख्वाहिशात को या जज्बात को पैदा नहीं करेंगे जितने आपका जो सीने का उभार है वो किसी के अंदर जो है गलत ख्यालात गलत जज्बात को हवा दे सकता है। तो ये साइंटिफिकली हो या हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली हमें मालूम है कि ये सही बात है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारी अकल सोई हुई है, क्यों हमें समझ नहीं आता। एक माँ देख रही है कि बेटी इस तरह से ड्रेसअप किए है कि वो जो है हिस्सा
इतना सही से जैसा कवर होना चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो है खामोशी से जिंदगियां इसी तरीके से गुजर रही हैं। और बस अल्लाह ताला महफूज रखें कि हम किस तरह का दीन यानी कि हम किस तरह हम अमल करना चाहते हैं। बस यूं समझेंगे 10% लेते हैं, फिर 90% छोड़ देते हैं। अगर कोई अमल कर भी रहा है तो यूं लगता है कि हम बस 10% पर ले रहे हैं, हर जगह से 90% हम छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अक्ल और समझ की बात है कि कहाँ पर ज़्यादा जो है कवर करने की ज़रूरत है। तो ये अगर हम माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, तो उन्हें बताएं। और हमारे खुद के अंदर पहले ये चीज़ आ जाए, ये वाली सिफत आ जाए, तो फिर हम देखें कि हम अपनी बेटियों को, और कल के दिन हम अपने घरों में बहुएं लेकर आ रहे हैं, तो उन पर भी जो है नजर रखें, उन्हें भी जो है अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज से, उनके भी अंदर जो इस तरह की नजर आने वाली कमियां हैं। क्योंकि आप आपके घर में दो बेटे हैं, एक बेटे को आपने ब्याह कर लेकर आए हैं, तो जो दूसरा है वो देवर है, तो फिर उसके हुदूद क्या है आपको बताने होंगे। अपने बेटे को पहले बताएं कि देखो बेटा, कल के दिन आपकी भाभी आ रही है, वो आपके लिए गैर महरम है, आपकी नज़र नीची होनी चाहिए, गैर ज़रूरी तौर पर आपको उसके साथ नहीं बैठना है, बातें नहीं करना है, हंसी मजाक नहीं करना है। बस आप क्या है, काम से काम रखें, आपकी नज़रें नीचे रखेंगी। आप अपने बेटे को कहें, फिर आने वाली बहू को भी कहें कि देखो बेटा, आप हैं घर में तो ये आपका गैर महरम है, आप इसके साथ जो है बड़ी बेतकल्लुफी से बात नहीं कर सकते। ये हमें बात करना होगा, बोलना होगा। जैसे ही अब ये बात आती है तो लोग जो है यूं कहेंगे कि हमारे दिल तो बड़े पाक हैं, इस तरह की क्या बातें हैं, ये घर में रहते हैं, हम ऐसा कैसा कर सकते हैं, वैसे कैसा कर सकते हैं। नहीं, ये घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम तो एक तो इस्लाम में है नहीं। आप खुद देखें कि आप अगर घर के अंदर लेकर आ रहे हैं तो एक महरम और गैर महरम रिश्ता है, तो फिर उसके हुदूद आपको तय करने ही होंगे। एक तरीका रखना ही होगा कि कौन कब कहाँ रहेगा। अपने अपने बेडरूम्स तो जरूर होते होंगे। अब भाभी किचन में है तो देवर बेतकल्लुफी से ना चले जाएं, उसकी तो बहन होगी या अम्मी होगी, तो उनसे कहें, भाई से कहेंगे भाई मुझे थोड़ा उधर काम है, अब भाभी को आवाज दें कि वो इधर आ जाए, या अम्मी से कहें। इंसान अमल करना चाहे, पहले हम अपने जहन में ये बात डाल लें कि ये जो फरमान है वो अल्लाह का है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करना ही है। जब हमारे जहन में बात हम डालें ना कि ये ऐसा ही करना है, तो फिर हमें करने की हिकमत भी आ जाएगी। लेकिन पहले से हम सोच बैठे हैं कि कैसे होगा और क्यों कर होगा और क्यों करें, वो मेरा भाई जैसा है, वो मेरी बहन जैसी है, वो मेरा बहुत उम्र में वो बहुत छोटा है, वो उम्र में बहुत बड़ी है। आजकल आप देखें कि कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि जहां पर औरत को औरत से मोहब्बत होती है, मर्द को मर्द से। क्यों ना, वो जो हया के जब दायरे तोड़ते हैं, हुदूद हम तोड़ते हैं, तो ये जज्बात अंदर पैदा हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। और जो हम उम्र का भी कहते हैं ना, वो हमारे अब्बा जैसे हैं, या वो छोटा भाई जैसा है। यहाँ पर भी जो है कई रिश्ते पामाल होकर बहुत जो आज का वक्त है ना, वो तो भला उन जो जो रियलिटी पे प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम वो तो देखकर हमारे कहते हैं ना, इवन क्राइम स्टोरीज में मैं देखती हूँ वो, कि सिर्फ यही एक रिश्ते हैं और यही हुदूद पार करके ना क्राइम, यानी कि कोई किसी का कत्ल भी कर देता है। तो वो तो उन लोगों की एक तरह से हिम्मत की बात है, हौसले की बात है कि जिन्होंने सोसाइटी के या माशरे की इतनी एक रियलिटी और इतनी बदतरीन और गिरे हुए अखलाक पर भी उन्होंने वीडियो बनाकर पेश कर दिया। अदरवाइज अब हम जहाँ पर बैठे हैं, हमारे माशरे में, हमारे घरों के आसपास, शायद ही हमारे कानून तक कोई ऐसी बात पहुंचे कि अच्छा इस तरह के भी रिश्ते जो हैं पामाल हो रहे हैं। तो इससे भी हमें देखना चाहिए कि हमारे घरों में, हमारे आसपास हम इस तरह के रिश्तों को पामाल होते क्यों नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हद तक जो है इस्लाम पर हम फॉलो कर रहे हैं। तो इनके सोसाइटी में, इनके माशरे में बहुत ज़्यादा क्यों ये बुराई फैली हुई है, या हमारे खुद के भी जो लोग इस्लाम पर अमल नहीं करते, जो हुदूद को नहीं मानते, जो हिजाब को नहीं मानते, उनके भी जो है बहुत अपनी ज़िंदगियों को उन्होंने तबाह कर ली है। कितनी लड़कियां हैं जो गैर मजहब के लड़कों के साथ
साथ शादियां करके गई हैं, फिर वो 1-2 साल के बाद वो लड़के छोड़कर चले गए हैं, वो ना लड़कियों को खानदान एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना अब उनका सो कॉल्ड हस्बैंड है, तो वो बस सोसाइटी में इधर उधर एक तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये हमें देखें शुरू से ही इन चीज़ों को संभालना है। हया क्या है, शर्म क्या है, शुरू से ही पता होना चाहिए हमारी बच्चियों को। पहले तो उन्हें बेशर्मी करने दें हम, कि नहीं अभी 10 साल की है, अभी 8 साल की है, अभी 12 की है, अभी 14 की है, अभी 18 की है, हिजाब वो शादी के बाद करेगी। शादी के बाद हिजाब करने तक शादी से पहले बहुत कुछ वो कर चुकी होती है। तो इस्लाम क्या है, 8 साल के बाद से बच्चियों में जो है वो लड़कों की तरफ जाना, लड़कों के साथ मिलना, कजिन ब्रदर से मिलना, ये सारे जो है उन्हें मालूम होना चाहिए, हुदूद मालूम होनी चाहिए। गैर महरम जो रिश्ते हैं उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ वो बेतकल्लुफी से बात कर सकते हैं, अकेला कौन कब घर में आ सकता है कौन नहीं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बात करने जाओ तो बहुत कुछ, लेकिन समझ जाए तो बस इतना ही कि हया शर्म पर जो है हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो चले अगली हदीस पढ़ लेते हैं। चलिए, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, एक मिनट, बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए कभी नहीं देखा कि आपके हलक का आखिरी हिस्सा देख सकूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे। जी, तो हमारे अंदर भी ये वाली सिफत लेकर आए हम कि बिल्कुल मुंह खोल कर जो है हाँ 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 कर कर लगाना जो है अच्छा तरीका नहीं होता। बस तबस्सुम फरमाना ठीक है। और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा भी हंस रहे होते हैं, और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, वो भी एक बात होती है। क्योंकि अंदर के एहसासात मरने लगते हैं। तो साइंस कहता है कि खुलकर हंसो, उससे आपकी सेहत अच्छी होती है। तो वो भी थोड़ा चेक रख लें कि इतना भी खुलकर ना हंसे, बल्कि खुश रहें, अंदर से खुश रहें, तो वो आपके लिए सेहत का अच्छा बाइस बनेगा। जी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारी तरह निहायत तेज गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि इस तरह गुफ्तगू फरमाते थे कि अगर कोई अल्फाज शुमार करने वाला शुमार करना चाहता तो शुमार कर सकता था। जी, तो बात करने में भी जो है हम एहतियात बरतें कि बिल्कुल तेज 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 करा के, या बात सामने वाले को समझने से पहले, और खुसूसन हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग हो ना, तो उन्हें अब उनके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कमी आ जाती है, वो जल्दी जल्दी बात को नहीं समझेंगे। तो उनसे जो है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी सुनने की भी जो है, समात की भी जो है कमी हो, कमजोरी में आ जाती है, कि वो पूरी तरीके से आपकी बात सुन नहीं रहे होते। तो आपके लिप्स जो मूव कर रहे होते हैं ना, उससे भी वो कैच कर रहे होते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो थोड़ा गुफ्तगू में आहिस्ता बात करने की हमें आदत डालनी चाहिए। एक तो आवाज भी कम हो, और दूसरा रफ्तार भी कम हो, कि बड़े आराम से आपको सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए। जी, ये पढ़े। असवद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या क्या करते थे। इन्होंने फरमाया, आप अपने अहले खाना की खिदमत में मसरूफ रहते थे। जब नमाज का वक्त हो जाता तो आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे। जी, तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि जो मर्द हजरात हैं वो भी जो है घर के काम कर सकते हैं। अपनी बीवी की बीवी है तो बीवी की मदद करें, बहन भाई है तो बहन की मदद कर सकता है, बेटा है तो माँ की मदद कर सकता है। तो ये जो जहन हमने बनाया हुआ है, और फैमिली में एक ट्रेंड बनाए हुए हैं कि मर्द घर के काम नहीं करते, भाई बहन हैं तो हम कहेंगे कि तुम लड़की हो जाओ, तुम करो, बेटे को बिठाएंगे वहां पर, तुम वीडियो देखते रहो। हस्बैंड है तो यानी कि बहू आई हुई है और बेटा थोड़ा खड़ा हुआ है बहू की मदद के लिए, तो यहाँ माँ को जो है तकलीफ हो रही होती है कि क्या तुम अब बीवी की खिदमत में लग गए हो। तो इस तरह से कई एक बातें हैं। तो बस अल्लाह अल्लाह ताला हमें जो सुन्नतें हैं, जो इल्म है, उस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।